سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قالت الأعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جبکہ ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، وہ ہرگز نہیں کمی کرے گا تمہارے اعمال میں کچھ بھی۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ پاک بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ انما المؤمنون، بلا شبہ ایمان والے لوگ تو وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کے متعلق آداب بیان فرمائے، پھر اس کے بعد شخصی اصلاح اور معاشرتی اصلاح کے کچھ اصول و ضوابط بیان کیے۔ آخر میں اللہ پاک اس بات کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی چیز بھی کارآمد نہیں۔ بندہ کتنا ہی با اصول ہو، کتنا ہی با ادب ہو، کتنا ہی وہ خوش اخلاق ہو، اعمال صالحہ والا ہو، جب تک اس کی زندگی میں ایمان نہیں ہوگا اس کے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے، دل کے اندر تصدیق ہو اور ایک بال برابر بھی شک نہ ہو، ذرا سا بھی، کیونکہ ایمان نام ہے یقین کا۔
اللہ کی بات پہ یقین رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین رکھنا، اس میں اگر ذرا سا یہ شبہ بھی آ جائے کہ پتہ نہیں اللہ نے صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے، ایمان ختم ہو گیا، ایمان نہیں باقی رہا۔ نہ جانے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، ایمان ختم ہو گیا۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ 100% حق اور سچ ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، یہ ہے ایمان۔ اور اگر کوئی شخص دل میں تصدیق نہیں رکھتا، دل میں یقین نہیں رکھتا، اوپر سے کہتا ہے کہ جناب میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی ایمان رکھتا ہوں، مجھے بھی اعتماد ہے، مجھے بھی یقین ہے، یہ شخص مومن نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کو منافق سمجھا جائے گا۔ تصدیق قلبی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اقرار لسانی، اس زبان سے بھی بندہ اقرار کرے، صرف تصدیق قلبی بھی کافی نہیں بلکہ زبان سے اقرار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ دل سے یہ جانتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اللہ سچا ہے، اللہ کے محبوب سچے ہیں، لیکن اقرار نہیں کرتا، زبان سے نہیں مانتا، یہ شخص بھی مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی وہ دل و جان سے سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ اقرار نہ کرنے کے باوجود، دل میں تصدیق ہونے کے باوجود ان کو مومن نہیں سمجھا گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ اس زبان سے انسان شہادت اقرار کرے، شہادت دے، گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ زبانی شہادت اور اقرار یہ اسلام ہے۔ نماز اسلام ہے، روزہ اسلام ہے، زکوٰۃ اور حج اسلام کے رکن ہے، لیکن یہ اسلام کے رکن بھی اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب دل کے اندر بھی یقین ہوگا۔ اگر دل میں یقین نہیں، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یہ شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو گویا اسلام اور ایمان یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ اگرچہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا آغاز دل سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا زبان سے اور اعمال سے ہوتی ہے، اور اسلام کا آغاز اعمال سے ہوتا ہے لیکن اس کی انتہا دل پہ جا کے ہوتی ہے، لیکن بہرحال دونوں نتیجے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ ایمان ہوگا تو اسلام ہوگا، اسلام ہوگا تو ایمان ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مطیع و فرما بردار نہیں، زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو یہ شخص منافق کہلائے گا۔ اگر کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے، مطیع و فرما بردار ہے، لیکن دل میں یقین نہیں، تو یہ شخص بھی منافق کہلائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا۔ یہ علماء نے لکھا ہے بنو اسد کے لوگ تھے جو دیہات میں رہتے تھے، قبائل میں رہتے تھے، اس لیے ان کو کہا گیا قالت الاعراب، اعراب دیہاتی لوگوں کو کہا جاتا۔ یہ جنگجو لوگ تھے، اسلام سے بھی ٹکراتے اور لڑتے تھے، لیکن پھر جب اللہ پاک نے اسلام کو عزت دی اور غلبہ دیا تو ایک موقع ایسا آیا کہ مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں قحط پڑ گیا، حالات خراب ہو گئے، مہنگائی ہو گئی،
بہت زیادہ چیزیں ناپید ہو گئی، تو یہ صدقات حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، زکوٰۃ لینے کے لیے، صدقات کے لیے، اور انہوں نے آ کے جھوٹ موٹ یہ کہا کہ جناب ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ ایک تو اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور دوسرا جھوٹ بولا ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ اعراب، یہ دیہاتی، یہ گنوار آ کے آپ کو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے تم، کیونکہ ابھی تک تمہارے دل میں یقین نہیں اترا، تصدیق نہیں ہے، اندر نہیں مانا کہ ایمان اللہ کا محبوب سچا ہے، اللہ سچا ہے، یہ اندر نہیں تسلیم کر رہا، اس لیے اپنے آپ کو مومن نہ کہو، ایمان لانے والا نہ کہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یوں کہو کہ ہم نے ظاہر میں اطاعت کر لی، ہم مطیع ہو گئے۔ اسلمنا کا معنی مسلمان ہو گئے بھی نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمان اور مومن ایک ہی چیز ہے۔ اسلمنا کا لغوی معنی کریں گے کہ ہم نے اطاعت کر لی، آپ کی قوت شان و شوکت کو دیکھ کے ہم نے جنگ چھوڑ دی، لڑائی چھوڑ دی، ہم مطیع ہو گئے، یوں کہو کہ ہم تابع دار ہو گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جبکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یقین تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ہاں ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرو، جس میں یقین بھی داخل ہے، تصدیق قلبی بھی داخل ہے، یعنی دل سے مان لو کہ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، اور ایسی کامل اطاعت کرو، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، حالت بے ایمانی میں تم سے جو کفر ہوا، جو مخالفت ہوئی، اس کی وجہ سے حالت ایمان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو شخص بھی مومن ہو جاتا، دل سے اسلام قبول کر لیتا، تو اللہ پاک اس کے پہلے اعمال کو معاف کر دیتے، اس کی پہلی سابقہ زندگی کی وجہ سے بعد والی زندگی میں کوئی کمی نہیں کی جاتی تھی۔ جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے قتل کیے ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں نے بچیوں کو زندہ درگور کیا ہوا تھا، لیکن جب ایمان قبول کر لیا، دل سے تسلیم کر لیا، یقین لے آئے اور زبان سے بھی اقرار کر لیا، تو فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں، اسلام کی برکت سے وہ سب معاف ہو جاتی ہیں، بعد کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آخری لمحوں میں بھی اگر کوئی شخص مومن اور مسلم بن جاتا ہے، آخری لمحوں کے اندر بھی ایمان قبول کر لیتا ہے، تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نئی زندگی کے اندر ان پرانے گناہوں کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ نے وعدہ کیا اگر تم ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، تو تمہارے سابقہ اعمال کی وجہ سے موجودہ زندگی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، کوئی شک نہیں کہ اللہ بہت بخشنے والے اور نہایت ہی رحم کرنے والے۔ یہ تو بات ان کی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک نمونہ دکھایا، ایمان کس چیز کا نام ہے، کون سے لوگ مومن کہلانے کے حقدار ہیں، اس کی کسوٹی اور معیار کیا ہے، اس کو اگر پرکھنا ہو کہ مومن کون ہے کون نہیں، اس کے لیے معیار کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کو معیار قرار دیا۔ فرمایا انما المؤمنون، ایمان والے تو یہ ہے